بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال. حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے، انہوں نے کہا جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فسألہ عن وقت صلاة الصبح، سوال کیا اس نے سوال کیا آپ سے، اس نے سوال کیا آپ سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں. قال، تو حضرت عطاء بن یسار کہتے ہیں فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا عطاء بن یسار نے خاموش رہے اس سے، یعنی اسے جواب دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتی اذا کان من الغد، یہاں تک کہ جب ہوا اگلا دن، غد کہتے ہیں کل کے دن کو، کل آنے والے کل کو، یہاں تک کہ ہوئی جب کل یعنی اگلا دن آیا تو صلی الصبح حین طلع الفجر، نماز پڑھی آپ نے صبح کی نماز جب طلوع ہوئی فجر. ثم صلی الصبح من الغد بعد ان اسفر، یعنی ایک دن حضور نے فجر کے طلوع کے وقت، جو فجر کا وقت شروع ہوا تو حضور نے نماز پڑھی. ثم صلی الصبح، پھر حضور نے نماز پڑھی صبح کی اگلے دن بعد اس کے کہ فجر روشن ہو چکی تھی، صبح واضح ہو چکی تھی. ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این السائل عن وقت الصلاۃ، کہاں ہے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا. قال، اس آدمی نے عرض کی ہا انا ذا، ہا، یہ آپ کو بتایا تھا اس میں اشارہ جو ہے وہ ذا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہ جو ہا ہے یہ حرف تنبیہ ہے. اس نے کہا ہا، یہ متوجہ کرنے کے لیے کہا انا ذا، میں ہوں وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ما بین ہذین وقت، حضور نے فرمایا ما بین ہذین، ان دو کے درمیان نماز کا وقت ہے، ان دو وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے. دو وقت کون سے؟ ایک ابتدائی وقت کون سا ہے؟ طلوع فجر کا. اور جو آخری وقت ہے وہ کون سا ہے؟ جب بالکل روشنی ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے لگے اس سے پہلے پہلے، ان دو وقتوں کے درمیان فجر کا وقت ہے. ترجمہ سمجھ آیا آپ کو؟ ایک دفعہ میرے ساتھ ترجمہ کریں، ترجمہ میرے ساتھ ساتھ بولیں. ان عطاء بن یسار، ان سے ترجمہ کر رہا ہوں. روایت کی گئی ہے حضرت عطاء بن یسار سے، بے شک انہوں نے فرمایا آیا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پس اس نے سوال کیا، سألہ، اس نے سوال کیا آپ سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں. پس حضرت عطاء نے کہا، قال، حضرت عطاء نے فرمایا کہا، خاموش رہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساکت یسکت سکوتا، خاموش رہنا، اس کا فاعل ہے رسول اللہ. خاموش رہے اس سے، یعنی اسے جواب دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ جب ہوا اگلا دن، آیا اگلا دن تو نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. صلی، فاعل مذکر غائب کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے حضور کی طرف. اس نے نماز پڑھی رسول اللہ علیہ السلام نے صبح کی جس وقت طلوع ہوئی فجر. پھر نماز پڑھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی اگلے دن، اس سے اگلے دن بعد اس کے کہ روشن ہو چکی تھی، صبح روشنی ہو چکی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہاں ہے سوال کرنے والا نماز کے وقت کے بارے میں. اس نے عرض کی ہا انا، میں یہ ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ ان دو وقتوں کے درمیان وقت نماز کا وقت ہے، ان دو وقتوں کے درمیان وقت ہے، یعنی فجر کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے. جی آگے جی. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حضرت امرہ بنت عبد الرحمن، یہ
حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی ہیں، جناب عائشہ کی بھتیجی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زوج النبی، یہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہے، انہا قالت، کہ انہوں نے فرمایا ہے، قالت اصل میں کاوالا سی آواز مونس غائب ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ہی ضمیر فاعل، اور یہ لوٹ رہی ہے جناب عائشہ کی طرف۔ انہا قالت، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے صبح کی نماز، لا یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے صبح کی، فینصرف، نماز پڑھا دیتے تھے صبح کی، انصرف ینصرف کو معنی ہوتا ہے نماز کو ختم کرنا، سلام پھیرنا، فینصرف النساء، عورتیں واپس چلی جاتی تھی، متلفعات، اس حال میں کہ وہ لپیٹے ہوئے ہوتے تھی، بھی مروت مرتن کہتے ہیں چادر کو، اس کی جمع مروت، اپنی چادروں کو لپیٹے ہوئے، ما یو رفنا من الغلسی، عرف یار کو پہچاننا، وہ پہچانی نہیں جاتی تھی اندھیرے کی وجہ سے۔ ترجمہ آپ لفظی دوبارہ دیکھیں، مروت کا معنی کیا ہے؟ چادریں، متلفعات معنی لپیٹے ہوئے ہوتی تھی تو اپنی چادروں کو، ان سارا بیان تاریخ کا معنی واپس چلے جانا، سلام پھیرنا، نماز پڑھ کے چلے جانا، نماز سے توجہ ہٹا لینا، صلی اللہ علیہ وسلم معنی نماز پڑھنا، غالا سن کہتے ہیں اندھیرے کو، عرف یعرف پہچاننا، اور ما یعرفنا پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جی 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 کرتا ہوں جی، ترجمہ دوبارہ سنیں۔ روایت کی گئی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بے شک انہوں نے فرمایا، ہاتھ امیر کی ان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قالت میں ہی امیر کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے صبح کی نماز، پس عورتیں نماز ختم کرتی تھی، واپس لوٹ جاتی تھی، اس حال میں کہ وہ لپیٹے ہوتے تھی اپنی چادروں کو، اور نہیں پہچانی جاتی تھی اندھیرے کی وجہ سے۔ اب یہ دو حدیثیں آئی ہیں، پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فجر کا وقت خود بیان کیا کہ طلوع فجر جب صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت طلوع فجر ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اس وقت کے درمیان فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہوا کہ وہ عورتیں جب نماز پڑھ کے اس وقت مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، اور نماز پڑھ کے وہ پہلے چلی جایا کرتی تھی، اور مرد بعد میں جاتے تھے، جب عورتیں جاتی تھی تو اس قدر اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ پہچانی نہیں جا سکتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فجر کی نماز وہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ نیچے دیکھیں حاشیے میں لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں، حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک کے نزدیک نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا اولا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو پورا وقت جو ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت، سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے فجر کا، اس میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شافعی اور امام مالک کے نزدیک اس وقت میں پہلے وقت میں پڑھنا اولا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک اسفار یعنی خوب روشنی اور اجالے میں پڑھنا افضل ہے۔ کئی روایات حضور علیہ السلام کے فعل مبارک اور حضور کے قول مبارک سے، یعنی حضور کے فعل سے بھی ثابت ہے کہ حضور روشنی میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، تاخیر سے پڑھتے تھے، اور حضور کا ارشاد بھی ہے، حکم بھی ہے حضور کا، اور صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کے اقوال کو کہتے ہیں آثار صحابہ کرام۔ احناف کے موقف پر بین دلائل ہیں، یعنی کہ حضور کے قول بھی، حضور کا فعل بھی، صحابہ کے ارشاد بھی، صحابہ کے احناف کے موقف پر دلیل ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اسفروا بالفجر، حضور نے حکم فرمایا کہ سفیدی میں پڑھا کرو، روشن کیا کرو فجر کو، فجر کو روشنی میں پڑھا کرو، فإنه اعظم للأجر، یہ زیادہ ہے اجر کے لحاظ سے، یعنی اس وقت اجر ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو فجر کو روشنی میں پڑھا کرو۔ روشنی کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جب روشنی آتی ہے وہ،